اسلام سمیت مختلف مذاہب میں دجال کا تصور کیا ہے؟ سوشل میڈیا پر یہودی اور مسیحی روایات کے مطابق اینٹی کرائسٹ یا ضد مسیح اور اسلامی روایات کی روح سے مسیح الدجال مختصراً دجال کے آنے پر بحث کی جا رہی ہے۔ اب ہر کوئی دجال کے بارے میں روایات اور اقوال شیئر کر رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس بحث کا پس منظر جان لیا جائے۔ دجال پر تاریخی حوالہ جات، علماء اور ماہرین کی رائے جاننے سے قبل ایک نظر اس پر دوڑاتے ہیں کہ آخر دجال کا قصہ شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ چھٹی صدی قبل مسیح کے اواخر میں بنی اسرائیل یعنی یہودی مذہب کے ماننے والے بابل کے حکمران بخت نصر سے شکست ہیکل سلیمانی کی تباہی اور جلاوطنی سے ایسے مایوس ہوئے کہ ماننے لگے کہ خدا نے بنی اسرائیل یہوہ سے منہ موڑ لیا اور ان کا مقدس ترین عبادت خانہ تباہ ہونا اور ارض موعودہ پرامز لینڈ سے نکلنا سزا ہے۔ اس فکر کے جواب میں یہ سوچ پنپی کہ یہوہ بنی اسرائیل سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہیں ہوئے بلکہ وہ وقتی سزا کے بعد ایک طاقتور بادشاہ مسیح کے ذریعے نے دوبارہ عروج عطا کریں گے۔ یہودی عقیدے کے مطابق حضرت داؤد کی اولاد میں ایک عظیم بادشاہ نمودار ہوگا جو بنی اسرائیل کے ان طاقتور بادشاہ اور نبی کی طرح کے جن پر زبور نازل ہوئی تھی یہودیوں کی حکومت پھر سے دنیا پر قائم کرے گا۔ سید محمد وقاص کی ایک تحقیق ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ یہ عقیدہ جلاوطنی کے دوران آنے والے نبی حضرت دانیال سے منسوب ایک صحیفے پر مبنی ہے۔ موجودہ بائبل کے عہد نامہ قدیم کے حصہ انبیاء عبرانی میں نیو میں شامل صحیفہ دانیال میں لکھا ہے کہ رات کو میں نے خواب دیکھا کہ میرے سامنے کوئی کھڑا ہے جو انسان جیسا دکھائی دیتا ہے۔ وہ آسمان کے بادلوں پر آ رہا تھا۔ وہ قدیم بادشاہ خدائے یہوہ کے پاس آیا، وہ اسے اس کے سامنے لے آیا گیا تھا۔ وہ شخص جو کہ انسان کی مانند دکھائی دے رہا تھا اس کو سلطنت، حشمت اور سارا علاقہ سونپا گیا۔ سبھی قومیں اور ہر زبان کے گروہ اس کی خدمت کریں گے۔ اس کی حکومت ہمیشہ قائم رہے گی۔ حضرت عیسیٰ کے مصلوب ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ انجیلوں اور عہد نامہ جدید کی باقی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ بائبل کی آخری کتاب یوحنا کا مکاشفہ میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کی طرح سے جو سچا گواہ اور مردوں میں جی اٹھنے والوں میں ہے اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے۔ عہد نامہ جدید کی سب سے آخر میں لکھی جانے والی اس کتاب میں ایک اور جگہ لکھا ہے دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہوگی اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا۔ یوں ان دونوں مذاہب کے ماننے والے قیامت سے پہلے کے عہد کو مسیحائی عہد کے طور پر جو ہے وہ یاد کرتے ہیں اور اس کے منتظر ہیں۔ اسلام کے پیروکاروں میں بھی حضرت عیسیٰ کے دوبارہ دنیا میں آنے کا تصور پایا جاتا ہے، اور ڈیلس امریکہ سے منسلک ایک محقق ہیں، ان کے مطابق مسلمان اہل علم کے ایک بہت بڑی اکثریت حضرت عیسیٰ کے بارے میں احادیث کی وجہ سے عقیدہ رکھتی ہے کہ وہ ایک امتی کی حیثیت سے قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے۔ البتہ ابن خلدون سمیت بہت کم علماء حضرت مسیح کی آمد ثانی کے قائل نہیں ہیں۔ یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے ماننے والوں کے حضرت مسیح کی دوبارہ آمد کے تصورات دیکھنے کے بعد ہم چلتے ہیں اینٹی کرائسٹ یا ضد مسیح یا دجال کے تصور کی جانب۔ اینٹی کرائسٹ، ضد مسیح اور مسیح کا حتمی دشمن مسیحی روایات کے مطابق آخری فیصلے یعنی قیامت سے پہلے کی مدت میں خوفناک طور پر حکومت کرے گا۔ رابرٹ ای لرنر کی تحقیق ہے کہ ضد مسیح دجال کی اصطلاح پہلی بار یوحنا کے خطوط میں ظاہر ہوئی اور ضد مسیح کی زندگی اور دور حکومت کی مکمل کہانی قرون وسطیٰ کے متن میں پائی جاتی ہے۔ دجال کا مسیحی تصور یہودی روایات سے اخذ کیا گیا تھا، خاص طور پر عبرانی بائبل میں دانیال کی کتاب سے۔ سن 167 قبل مسیح کے آس پاس لکھی گئی اس کتاب میں اس آخری اذیت دینے والے کے آنے کی پیشگوئی کی گئی جو اعلیٰ ترین کے خلاف بڑے بول کہے گا اور اعلیٰ ترین کے ماننے والوں کو کمزور کر دے گا اور وقت اور قوانین کو بدلنے کا سوچے گا۔ لرنر کہتے ہیں کہ اسکالر اس بات پر متفق ہیں کہ دانیال کے صحیفے میں فلسطین کے تب کے ہیلنسٹک حکمران اینوٹکس چہارم ایپیفینس کی طرف اشارہ تھا جس نے یہودیت کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ اینٹیوکس کا نام نہیں لیا گیا تھا بعد کے قارئین اس پیشگوئی کو کسی بھی ستانے والے پر لاگو کر سکتے ہیں۔ ابتدائی مسیحیوں نے اسے رومن شہنشاہوں پر لاگو کیا جنہوں نے چرچ کو ستایا، خاص طور پر نیرو جنہوں نے سن 54 سے 68 عیسوی تک حکومت کی۔ ابتدائی مسیحی ایک بڑے ضد مسیح کے آنے پر زور دیتے ہیں۔ یوحنا کا مکاشفہ اس شخصیت کو پاتال سے حیوان اور سمندر سے حیوان سے تعبیر کرتا ہے اور وہ ایک عام ارتداد کے وقت آئے گا۔ لوگوں کو
نشانیوں اور عجائبات سے دھوکہ دے گا، خدا کے گھر میں بیٹھ کر خود خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، آخر میں وہ یسوع کے ہاتھوں شکست کھا جائے گا جو اسے پھونک اور اپنے آنے کی چمک سے تباہ کر دیں گے۔ اینٹی کرائسٹ کے بارے میں قرون وسطیٰ کا نظریہ ایڈشو، ریپلن اور بہت سارے دوسرے مصنفین نے اس اصول پر قائم کیا کہ وہ ہر چیز میں مسیح کے متضاد مخالف ہے۔ لرنر نے ان سے یہ اخذ کیا کہ ضد مسیح اپنی چالوں سے پیروکار حاصل کرے گا، اس کی بالادستی 3.5 سال رہے گی۔ مسیح کی طرح دجال یروشلم میں آئے گا، لیکن مسیح کے برعکس یہودی اس کے جوش و خروش سے تعریف اور تعظیم کریں گے۔ اپنے دور حکومت میں وہ ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرے گا اور سلیمان کے تخت پر بیٹھے گا۔ وہ زمین کے حکمرانوں کو اپنے مقصد کی جانب بدل دے گا اور مسیحیوں کو خوفناک طریقے سے ستائے گا۔ ان تمام لوگوں کو اذیت دی جائے گی جو اس کی چالوں کا مقابلہ کریں گے اور ایسی بڑی مصیبتوں میں آئیں گے جو دنیا کی ابتدا سے لے کر اب تک کبھی نہیں آئیں۔ مختص کیے گئے 3.5 سال کے اختتام پر تاہم دجال مسیح کی طاقت سے تباہ ہو جائے گی، جس کے بعد بہت سے مختصر وقفے کے بعد آخری فیصلہ اور دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ لرنر کہتے ہیں کہ بعد میں اینٹی کرائسٹ کا تصور مسیح کی مخالفت کرنے والوں کے معنوں میں بھی سامنے آیا اور اس وہمے نے بھی جنم لیا کہ کریڈٹ کارڈ اور الیکٹرانک بار کوڈز معصوم لوگوں پر اینٹی کرائسٹ یا ضد مسیح کی مکاشفہ کے مطابق نشانی 666 لگانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دجال کا ذکر اسلامی روایات میں قرب قیامت کی نشانیوں کے ضمن میں آیا ہے۔ لفظ دجال بڑے دغاباز، فریبی اور مکار کے معنی میں اس میں صفت ہے۔ اس کا ذکر المسیح الدجال کے نام سے بھی ہوا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے کوئی شخص مسیح ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے گا اور یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے اندر سیدنا مسیح علیہ السلام کی آمد کے تصور سے فائدہ اٹھا کر اپنے بعض کمالات سے لوگوں کو فریب دے گا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ آنکھ سے اندھا ہوگا اور ایمان والوں کے لیے اس کا دجل، ملمہ یا دھوکہ اس قدر واضح ہوگا کہ اس کی پیشانی پر گویا کفر لکھا ہوا دکھیں گے۔ دجال سے مراد ایک ایسا دھوکے باز بھی اسلامی محققین کے مطابق سمجھا جاتا ہے جو ذہنی و فکری گمراہی پیدا کرے گا، نہ کہ انوکھی صفات کا عامل شخص جو فتنہ و فساد پیدا کرے گا۔ دجال اپنا یہ کام تلوار کے ذریعے نہیں کرے گا، دھوکہ دینا دلیل کے ذریعے ہوتا ہے نہ کہ تلوار کے ذریعے۔ چنانچہ دجال علم اور دلائل کے زور پر لوگوں کو بہکائے گا، وہ لوگوں کو ذہنی گمراہی میں مبتلا کرے گا۔ ایک اور محقق ڈاکٹر عامر علامات قیامت کے زمن میں پیغمبر اسلام کی بعض حدیثوں کے حوالے سے اس دجال کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کوئی اور مخلوق ایسی نہیں ہے جو اپنی فتنہ پردازی میں دجال سے بڑھ کر لوگوں پر حاوی ہو سکتی ہو۔ مسیح دجال ایک کشادہ پیشانی والا، گھنگریالے بالوں والا شخص ہے جس کی ایک آنکھ نہیں ہے، دوسری آنکھ ایسی ہے جیسے وہ انگور کا ابھرا ہوا دانہ ہو۔ وہ چوڑے سینے والا ہے، اس کی شخصیت میں کچھ بدصورتی سی ہے اور وہ سب سے بڑھ کر جھوٹا ہو۔ اور یہ کہ دجال مشرقی علاقے سے نکلے گا جسے خراسان عراق سے لے کر ہندوستان کی سرحد تک پھیلے ہوئے وسیع علاقے کا قدیم نام اصفہان بھی اس میں شامل ہے کہا جاتا ہے۔ اس کی پیروی ایسے لوگ کریں گے جن کے چہرے ڈھالوں کی طرح چوڑے ہوں گے، یعنی جیسے یاجوج ماجوج کا کہا جاتا ہے۔ مسیح دجال مشرق کی طرف سے آئے گا، اس کا عزم مدینہ کا ہوگا، وہ قریب پہنچے گا یہاں تک کہ آہد پہاڑ کے پیچھے آ کر پڑاؤ ڈال دے گا، پھر خدا کے فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہ وہیں ہلاک ہو جائے گا۔ اس بنا پر آپ پیغمبر اسلام فتنہ مسیح دجال سے خود بھی خدا کی پناہ مانگتے تھے، اپنی امت کو بھی پناہ مانگنے کی تلقین کرتے تھے۔ مسلمانوں کی کثیر روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب جب دجال کا ظہور ہوگا تو اسے حضرت عیسیٰ قتل کریں گے، یوں مسلمانوں کے ذریعے تمام الہامی مذاہب پر ان کی فتح ہوگی۔ یہودیت کے ماننے والوں کے مطابق کافر بادشاہ کا نظام ختم ہوگا۔ صحیفہ دانیال کی آیت ہے جو ہونا ہے اس کا فیصلہ خدا کی عدالت کرے گی اور اس کافر بادشاہ سے اس کی حکومت چھین لی جائے گی، اس کی سلطنت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، پھر خدا کے مقدس لوگ اس مملکت پر حکومت کریں گے۔ مسیحیوں کے نزدیک ضد مسیح کے قتل سے مسیح کی برتری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گی۔ بہت سے مسیحی علماء اسرائیل کے قیام اور اس کے علاقے میں برتری کو ان حالات کے پیدا ہونے کا اظہار سمجھتے ہیں جن کا ذکر وہ اپنی مذہبی روایات میں دیکھتے ہیں۔ مسلمان بھی کم و بیش ان روایات سے یہی مطلب لیتے ہیں۔